ماں کے پیٹ میں تھے تو تبھی باپ کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ باپ کا نام تھا, انتقال ہو چکا تھا. دادا میرے نبی کے رہ گئے تھے تو ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرے بیٹا عبداللہ تو دنیا سے چلے گئے, بہو پیٹ سے ہے, امید سے ہے. دعا کرتے تھے, خانہ کعبہ کے متولی تھے, دعا کرتے تھے اپنے انداز میں, دعا کرتے تھے, کہتے تھے کاش میری بہو. کیا نام ہے اس کا؟ ارے واہ, بات ہے. آئے ہائے آئے ہائے. للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے, دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے, دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میرے نبی کی ماں کہنے لگی ابا جان نورانی بچہ ہے, کہا بیٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ میری طرح ہے یا اپنے ابا کی طرح ہے یا اپنی ماں کی طرح ہے. حضرت آمنہ کہنے لگی ابا جان اگر اس بچے کی طرح کوئی ہو تو میں مثال دوں, اس بچے کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. اب کہا بیٹی بہو آمنہ, کہا جی ابا. بولو بات صحیح ہے کیا؟ میری طرف توجہ بچوں, میری طرف. اعلان ہوتا ہے نا, اعلان تو لکھ کے دیتے ہیں کہ بولے پیر طریقت رہبر شریعت جلسہ ہو رہا, جلدی آنا. کون کون آ رہا ہے؟ حضرت, علامہ, مفتی, حافظ, قاری, رہبر. جب تک رکشہ جیپ نکل جاتی ہے گاؤں سے باہر اور نام اب تک نہیں آیا. ایسا کئی جگہ ہو چکا. اب سمجھ کے لگے بیٹا, ہاں دھیان رکھو کیونکہ نام اتنے بڑے نا. ایک گاؤں کی بات بتاؤں امام صاحب, سننے کی بات ہے. وہاں پیر صاحب آئے تو ان کا ٹرین کا ٹکٹ نہیں بن رہا تھا, تو گاؤں والوں کی ٹی ٹی سے تعلقات تھے. بولے ہم بنوا دیں گے صاحب. بولے ٹھیک ہے. اس نے بات کی یار ہمارے پیر ہیں, گرو ہیں, ایسا ایک ٹکٹ چاہیے. بولے ٹھیک ہے آجو میں جگاڑ کر دوں گا. بولے 2-3 مرید پہنچ گیا. بولے نام لکھو. بولے نام لکھو. بولے کیا؟ بولے پیر طریقت. اس نے لکھا پیر طریقت. بولے اور؟ بولے رہبر شریعت. بولے اور؟ بولے حضرت, علامہ, مولانا, مفتی. ہاتھ جوڑ کے بولا ایک ٹکٹ کی بات ہوئی تھی, ایک ٹکٹ کی بات ہوئی تھی اور تم نے لائن لگا دی. چلو. میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ کہنے لگی, کیا کہنے لگی حضرت حلیمہ؟ کہنے لگی یہ میرا کمال نہیں بلکہ میری گود میں کعبے کا کعبہ. اعلی حضرت نے یہی تو کہا تھا, حاجیوں آ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. بابا کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دوسری بات یہی پہ سنو, جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح, ان سے کہیے ڈوب مرو چلو بھر پانی میں. بارش آ رہی کیا؟ صحیح کہہ رہے تھے یار یہ رومال والے. اب تو تمہاری بات صحیح ہو گئی. اب سنو, ہاں مگر یہاں تو لنٹر ہے, آ کہاں سے رہی ہے رومال والو؟ تم کہاں سے بھیگ رہا ہو؟ یہاں تو لنٹر ہے یار. چلو ادھر ادھر چلو کوئی بات نہیں, توجہ رکھو میری طرف. میرے نبی کی ماں. اب حضرت حلیمہ کی دوسری بات سنو. حضرت حلیمہ نے نبی کو وہاں لٹا دیا.
اور سوچا 2 رکعت نماز پڑھ لوں مقام ابراہیم پر، اور نماز پڑھ کر نبی آرام سے لیٹے، فرشتے دیدار کر رہے ہیں۔ اب حلیمہ نے سوچا چلو خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو چوموں گی، پھر اس کے بعد جو کعبے کے ایک کونے میں دیوار میں حجر اسود لگا ہوا پتھر اس کو چوموں گی، حاجی لوگ جس کو چومتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو لے لوں گی چل دوں گی۔ حضرت حلیمہ نے نماز پڑھ لی، سیدھی سیدھی خرامہ 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 جا کر کے خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، اس کی چوکھٹ کو۔ اب جب چوکھٹ کو بوسہ دے لیا، چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگ لی، اب حجر اسود کی طرف کو جب آئی تو دیوار میں حجر اسود نہیں، حجر اسود نہیں ہے، وہ جان مسیحا ہمارا۔ تم نے یہ جو میلاد شریف پڑھوایا، تم نے یہ جو ذکر رسول کے لیے محفل سجائی، تم جانتے ہو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ تو میں نے ہنسی میں کمیٹی والوں کو پھول اس پہ کہہ دیا، انہوں نے 1-1 روپیہ 10-10 روپے 100-100 روپے اکٹھا کر کے اتنی محنت کی ہے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں، بہن کی شادی نہیں، صرف نبی کی محبت میں کیا ہے۔ بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، اگر یہ ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا نا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میری تم سے وصیت اور نصیحت یہی ہے، ہر سال جلسہ کرایا کرو، نبی کی محفل سجایا کرو، گاؤں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں، بچیوں کو خاص کر بچیوں کو پڑھاؤ تاکہ انہیں دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ آ جائے، تاکہ انہیں کھانے پینے کا طریقہ آ جائے، تاکہ وہ کسی کے گھر میں دلہن بن کے جائے اسے شوہر کے حقوق معلوم ہو، اسے ساس کا حق پتہ ہو، سسر کا حق پتہ ہو، اسے ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے، میرا شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے، میری ساس سسر کا کیا حق ہے، میں کیسے چلوں، یہ ساری زندگی تمہیں ملے گی۔ تو دینی اور اسلامی کتابوں میں اللہ کے واسطے تم اتنا سب کچھ کرتے ہو، 10 لاکھ روپے کا جہیز دے دیتے ہو، یہ سارے کام کر دیتے ہو، مگر تم بچی کو اپنی ٹرینڈ نہیں کرتے۔ بچی کو سپاہی بناؤ، بچی کو ٹرینڈ کر دو، بچی کو بالکل پکا کر دو، ایسی ہو بچی ایسی جو ہزاروں میں بھی لوگ کہیں دیکھ کر کے کہیں واہ واہ۔ جب ایسی بیٹی ہے جس کے پاس طریقہ سیدہ فاطمہ کا ہے تو پھر سیدہ فاطمہ کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا، عورتوں کے پاس، میری بہن اگر پردے آڑ سے سن رہی ہو تو سن لیں، سیدہ فاطمہ سے پوچھا، کسی نے کہا کہ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ تو کسی نے سوچا سونا چاندی کپڑے لتے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا عورتوں کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں ہے، اس کے زیور نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز روپیہ پیسہ نہیں ہے، کہا سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس شرم و حیا، غیرت، عزت اور پردہ ہے۔ پردہ کیا ہے بولو؟ پردہ ہے، پردہ۔ یہ نبی کی بیٹی، جب تمہاری بیٹی اگر نبی کی بیٹی کی باتیں پڑھے گی نا تو اگر 10 پڑھیں گی تو 5 ضرور عمل کرنے والی ہوں گی۔ ایک موبائل نے ہمارے پورے گاؤں کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ تم شادیوں میں دیکھ لو یار، اور چلو کنواری بچیوں کو تو چھوڑو، جن کے 3 بچے ہیں، 40 سال کی ادھیڑ ہو گئی ہے، بوڑھی گھوڑی نئی لگام، میک اپ سے لدی پڑی ہے، لدی، ایسا لگتا ہے جیسے بھالو جا رہا، بھالو اتنا میک اپ کرے گی یہ جس کی بچیاں جوان ہو گئی۔ اسے تو شرم و حیا غیرت ہونا چاہیے۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی والوں کو، گاؤں والوں کو، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، ہر طریقے کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب یہ بڑی دور سے آئے ہیں، یہ نعت